تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ صحابہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے حضور کی سیرت بتایا کرتے تھے، حضور کا نقشہ بتایا کرتے تھے، حضور کے شمائل ذکر کیا کرتے تھے۔ اور کوئی صحابی ملتا تو تابعین جمع ہو جایا کرتے تھے، اور اسے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور کی صورت کیسی تھی، زلفیں کیسی تھی۔ یہی میلاد ہے نا، میلاد میں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، شمائل کا ذکر ہوتا ہے، خصائل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور موسم حج کا ہے، ایک اونچے ٹیلے پہ حضرت سیدنا ابو طفیل چڑھ گئے، یہ آخری صحابی ہیں، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں، حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ تو کہا لوگوں آؤ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ، تم نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں میرے حضور کا حلیہ بیان کیا، یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، ایک تو حضور کا رنگ گورا تھا، دوسری بات ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا، اور تیسرا مقصدہ حضور متوازن تھے، نہ قد لمبا نہ قد پست، سوا صدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ پست کے عجیب دکھائی دے نہ اتنے لمبے کے عجیب لگے بلکہ درمیانہ قد، لیکن اذا جامع القوم غامرہم، سن لو حضور کا قد تو درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں کے درمیان چلتے حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے شان دی اپنے مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری۔ حضور علیہ السلام کی جب آمد ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا نا تو اچانک ودا کے پہاڑوں کی اوٹ سے حضور دکھائی دیے، تو سیاہ پہاڑ ہیں، تو ان سے جب حضور کا چمکتا ہوا چہرہ دکھا نا تو بے ساختہ انہوں نے کہا طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے، طلع البدر علینا، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری نقشہ کھینچتے ہیں، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل ہوا ناکا سوار آخر، زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھی، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔